الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے مشفق استاذ محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم بہت دور سے تشریف لائے ہوئے مہمان محترم حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم دیگر علماء کرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اس وقت ہم اور آپ پچھلے کئی سالوں کی طرح اس سال بھی اس مدرسے کے مکتب کے سالانہ انجمنی پروگرام کے اندر شریک ہیں اور بستی کے لوگوں نے ہم سب کو بڑی محبتوں سے دعوت چلا کر کے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالی ان کی محبت بھری اس دعوت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے جمع ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ پہ انتہا قبول فرمائے۔ ہمارا جمع ہونا کھانے کی نسبت پر نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا گپ شپ اور ہتھائی کے نام پر نہیں ہے، ہم سب کا جمع ہونا اور علماء کرام کا جگہ جگہ ہم کو اس طرح جمع کرنا
اس کا بہت بڑا مقصد ہے، جس مقصد کے بارے میں مجھ سے پہلے دونوں علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے بہت کھول کر کے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان مقاصد کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان سب کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال بستی کے لوگ، یہاں کے امام صاحب اتنے بڑے مجمع کو یہاں جمع کرتے ہیں، کھانے کا بہترین انتظام فرماتے ہیں اور قیمتی بیانات بھی ہوتے ہیں۔ نوجوان ساتھی، یہاں کے بزرگ وقت کی بھی قربانی دیتے ہیں، مال کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ ہزاروں روپے کا بچوں کے لیے انعام بھی موصول ہوتا ہے، استاذ محترم کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہر سال علاقے کے معطر علماء کرام اور خاص طور سے مدرسہ آؤ کی نگرانی میں جو مکاتب چل رہے ہیں، ان کے ناظم مولانا عبدالمجید صاحب اور دیگر علماء مکاتب کے تعلق سے، مدارس کے تعلق سے، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے، دین کے تعلق سے ہمارے سامنے بڑی قیمتی باتیں بیان کرتے ہیں، اور بندہ بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اور اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اور آپ کا جو احسان ہے، اس احسان کو ادا کرنے کے لیے ہر سال آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 50 منٹ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، غالباً یہ 6واں یا 7واں سال ہے، مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں، مسلسل قیمتی باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے۔ اس طرح کا جہاں اہتمام کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے، تو ہم لوگ بھی پہلے سے اہتمام سے کچھ باتیں سوچ کر کے آتے ہیں کہ اللہ ان باتوں کے اوپر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بستی کے علاوہ باہر کے لوگ تو ہمارے مہمان ہیں، اس لیے ان سے کوئی خاص وعدہ لیتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن بستی کے جو لوگ یہاں موجود ہیں، خاص طور سے نوجوان حضرات، میں ذرا ان سے پوچھنا چاہوں گا، تھوڑا سا تفقد کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں روپے کا ہمارا مال کا خرچہ آپ حضرات 5-6 گھنٹے وقت کی قربانی نکال کر کے یہاں تشریف لا رہے ہیں اتنے سالوں سے۔ پچھلے سالوں میں بھی کچھ بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہم کو کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تقریباً وہ سارے چہرے موجود ہیں جو پچھلے سالوں میں یہاں موجود رہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پچھلے سال کی باتیں، اس سے پچھلے سال کی باتیں
اور اس سے پہلے سالوں کی باتیں بھی یاد ہوگی، جن ساتھیوں کو یاد ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر دیں تاکہ ہمارے دل کو بھی تسلی ہو جائے کہ الحمدللہ ہمارا مجمع اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اتنے انعامات کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ الحمدللہ مجمع کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، بستی کے لوگوں کو وہ باتیں یاد ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تشریف یہی مقصد ہوتا ہے، ہم آئے، ہم نے کھا لیا، آپ نے بھی کھا لیا، ہم نے بہت اچھی تقریر کر دی، اٹھ کر کے چلے گئے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں ہماری پہلے پکڑ ہوگی اور اس کے بعد آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان باتوں کے اوپر کتنا عمل ہوا۔ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہماری ماں بہنیں بھی آپ کے اس بہت اہم جلسے کے اندر شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سننے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ علماء کرام، اہل علم بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، بستی کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ساتھی بھی موجود ہیں۔ اس وقت ہم مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، اللہ والوں کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو تقاضے ہیں، موجودہ حالات کی روشنی میں ان تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا اور جو اسلام کی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو بالکل صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، ہمارے دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگی، اللہ کی وحدانیت پر ہمارا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا مضبوط عقیدہ، آخرت کے دن پر ہمارا مضبوط عقیدہ، اور مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سانس اور ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو تو اعمال کے اوپر جمنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ماحول کی خرابی کی وجہ سے، کفر و شرک کے غالب آنے کی وجہ سے ہمارے عقائد میں تزلزل ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کریں، اور عقائد میں مضبوطی اسی وقت میں آئے گی جب ہم عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور عقائد کی سمجھ کہاں سے ملے گی؟ قرآن اور حدیث کے سمجھنے والے علماء کرام سے، ان لوگوں سے۔ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ذات کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی عقائد کے اندر ہماری پختگی آتی رہے گی۔ ابھی ایک چھوٹے سے بچے نے چھوٹی سی تقریر کی تھی
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، وحی آنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے۔ مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، ہجرت کی، وہاں آپ 10 سال رہے۔ مکی زندگی میں جن لوگوں نے کہا اللہ ایک ہے، کیا کہا؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو آباء و اجداد کا جو دین چلا آ رہا تھا، یہ نعرہ، یہ آواز ان کے بالکل خلاف تھی۔ مکہ کے سردار لوگ بتوں کو پوجتے تھے، خود اللہ کے گھر میں 350 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کفار کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بارش برساتا ہے، یہ بت روزی دیتا ہے، یہ بت اولاد دیتا ہے، یہ بت فلاں ہماری مشکل کو آسان کر دیتا ہے، یہ بت بارش نہ ہو تو اس کے سامنے جا کر کے دعا کرو تو بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ نعرہ دیا، گھر کے سارے لوگ مخالف ہو گئے، سردار مخالف ہو گئے۔ اے محمد، تم نے ہمارے آباء و اجداد کی ناک کٹوا دی، ہمارے آباء و اجداد کے دھرم اور دین کو تم نے ملیا میٹ کر دیا، تم چاہتے کیا ہو وہ بتاؤ۔ فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا، آپ کا دل پاک اور صاف تھا، 4 مرتبہ جنت کے پانی سے، زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور صاف فرما دیا۔ اس لیے دنیا کا کوئی لالچ آپ کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتا تھا، دنیا کی کوئی مصیبت اور تکلیف آپ کو اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے نوجوان حضرات علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، حالات کی سنگینی، اپنے کاموں کی مصلحتیں اور حکمتیں اپنی جگہ ہے، صحیح نہج کے اوپر ہم کام کریں گے تو حالات بھی آئیں گے اور قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ اگر دین کے کام میں چلتے ہوئے دینی تعلق سے ہم سے کوئی قربانی نہیں لگ رہی ہے، یا ہمیں حالات کا سامنا نہیں ہے، تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں مخلص نہیں ہیں۔ ہر جگہ آپ کی واہ واہی ہے، ہر جگہ آپ کا استقبال ہے، اور ہم ہر کام میں اپنی حکمت اور مصلحتیں دیکھتے رہیں گے، حالات کا رخ کبھی بدلنے والا نہیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، اگر ہم عقائد کے معاملات میں، معاشرت کے معاملات میں جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی طریقے کے مطابق چلتے جا رہے ہیں، اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، کسی جگہ کسی قدم پر ہمیں حالات کا سامنا نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری دینداری کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے۔
اگر ہماری دینداری کامل ہو، خدا کی قسم حالات آئیں گے، خدا کی قسم مسائل سے گزرنا پڑے گا، مشکلات سے گزرنا پڑے گا، دل کے اوپر چھریاں چلے گی، آرے چلیں گے، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارا تزکیہ ہوگا اور ہمارے کام کا رخ صحیح ہوگا۔ اس کے بغیر ہمارے کام کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہر جگہ چلتا نہیں ہے۔ انبیاء نے کس طرح کام کیا، علماء نے کس طرح کام کیا، اولیاء اللہ نے کس طرح کام کیا، اللہ کے نیک بندوں نے کس طرح کام کیا، ان کی زندگی کو پرکھنا پڑے گا، ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق ہم اپنے کام کو بنائیں گے تو ہی ہمارے کام کا رخ صحیح ہوگا، ورنہ ادھر گئے تو مسلمان اور ادھر گئے تو کافر، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ آدمی کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط بننا پڑتا ہے، اور ایک مسلمان میں مضبوطی کب آتی ہے؟ جب اس کے عقائد میں مضبوطی آتی ہے۔ ہمارا مین پوائنٹ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اسلام میں یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، روزی کے تعلق سے بھی، اولاد کے تعلق سے بھی، حالات کے تعلق سے بھی، بیماریوں کے اندر بھی، اور دوسرے اس طرح کی تمام چیزوں کے اندر۔ اور یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے۔ باپ اولاد کو روزی دیتا ہے، لیکن اللہ جس طرح روزی دیتا ہے، باپ میں وہ صفت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے ملک کی حکومت چلاتا ہے، بادشاہت کرتا ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت کی طرح دنیا کا چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ آ جائے، اس کی بادشاہت اس کی طرح نہیں، اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو مضبوط اور صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ صحیح ہوگا، ہمارا ہر عمل اپنے آپ صحیح ہوتا جائے گا۔ سر کے بالوں سے لے کر کے انگوٹھے تک ہمارے سارے اعضاء، ہماری ساری حرکتیں، ہماری ساری چال چلن، یہ سب اسلام کے مطابق ہوتی جائے گی۔ گڑبڑ عقیدے سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، رخ صحیح نہیں ہے، تو دوسرے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم سب آج اتنے بڑے مجمع کے اندر اللہ کے گھر میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل کے رخ کو، ہم اپنے عقائد کو، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے تعلق سے جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس رخ کو ہم سب سے پہلے صحیح کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ دوسری چیز، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو پہلی وحی بھیجی ہے، اس پہلی وحی کا تعلق پڑھنے اور لکھنے سے، کس سے ہے؟ پڑھنے اور لکھنے سے ہے۔ قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں، علماء کرام آپ حضرات کو روزانہ بیان کرتے ہیں ان آیتوں کی تفسیر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیتوں میں اللہ نے پڑھنے اور لکھنے کا حکم دیا، اور حکم دینے کے ساتھ
اپنی صفات کا وہاں ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کی صفت کو پڑھنے کے حکم کے ساتھ بیان فرمایا، تاکہ مسلمان یہ نہ سوچے کہ میں یہ سارے کام پڑھنے کا، لکھنے کا، کمانے کا، چلنے کا، پھرنے کا اپنی قدرت سے اور اپنی قوت سے اور اپنی طاقت سے کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے نہیں، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ سارے کام تجھے بلندی کی طرف لے جائیں گے۔ پڑھنے کا کام تجھے اونچائی کی طرف لے جائے گا، لکھنے کا کام تجھے اونچائی کی طرف لے جائے گا، لیکن یاد رکھنا تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ صفات بھی تیرے اندر اللہ نے پیدا کی۔ تیرے اندر کوئی بھی کمال آئے تو پہلے تو یہ سوچنا کہ اللہ نے یہ صفت اور یہ نعمت میرے اندر پیدا کی ہے، یہ سوچے گا تیری طبیعت کے اندر فوراً تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے۔ دین کا کام کرنے کے لیے، معاشرت کو اچھا بنانے کے لیے، رشتوں کو صحیح قائم رکھنے کے لیے تواضع بنیاد ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ تواضع بنیاد ہے، عاجزی بنیاد ہے۔ جس آدمی میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، وہ ہر جگہ کامیاب ہو کر کے نکل جاتا ہے۔ وہ رشتے بھی نبھا لیتا ہے، تعلقات بھی نبھا لیتا ہے، اور بہت سارے کمالات اپنے اندر ہوتے ہوئے بھی اپنے کمالات کا کہیں اظہار نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ اپنی قوت سے یا اپنے ماں باپ کی طاقت سے دنیا میں نہیں آئے۔ 5 آیت ہے۔ تو دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی آگے چلی گئی، اب نوجوان نسل اور بچے ابھی جیسے مولانا فرما رہے تھے ہماری جگہ لیں گے چند سالوں کے بعد، یہ جب ہماری جگہ آئیں گے تو ہم اور آپ ان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھنا نہ جانتے ہوں، قرآن سمجھنا بھی نہ جانتے ہوں، ان کے پاس اچھی ڈگریاں بھی نہ ہوں؟ ایسا نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بچے جو آگے آ رہے ہیں ان کے پاس قرآن کا بھی علم ہو، ان کے پاس حدیث کا بھی علم ہو، یہ اسلامی تعلیمات سے بھی واقف ہوں، اور دوسری طرف دنیا کی عزت کی زندگی بھی ان کے ہاتھ میں ہو۔ کس کی؟ دنیا کی عزت کی زندگی بھی ان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ ساری چیزیں آج کے دور میں مدرسے اور اسکول کے راستے سے ہو کر کے آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ مدرسے، مکتب اور اسکول کے راستے سے ہو کر کے آ رہی ہے۔ تو جیسے دونوں علماء کرام نے فرمایا، میں بھی کہتا ہوں ہم اپنے مکتب کے نظام کو ایسا بنائیں جیسے ہم اپنے گھر کے کھانے کے نظام کو پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ کوئی انسان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں پھر بھی میں بھوک سے مرتا رہتا ہوں، میرے گھر میں کھانے کا انتظام ہے پھر بھی میری بیوی بھوک سے مرتی رہے، میری اولاد بھوک سے مرتی رہے۔ کوئی ماں باپ جس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت رکھی ہے، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھوک سے مر جائے۔ کس سے مر جائے؟ بھوک سے مر جائے۔ ہمارا اور آپ کا روزانہ کا تصور ہے اور مشاہدہ ہے کہ باپ بھوکا رہنا گوارا کر لیتا ہے، ماں بھوکا رہنا گوارا کر لیتی ہے، لیکن اولاد کو کبھی بھوکا دیکھنا نہیں چاہتی۔ خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن اولاد بھوک کی وجہ سے بلبلائے، بیماری کی وجہ سے چارپائی کے اوپر تڑپے، ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے یہ رشتہ اور یہ تعلق ہی ایسا رکھا ہے۔ تو میں ماں باپ سے کہنا چاہوں گا
آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، خدا کی قسم بھوک کی وجہ سے اگر اولاد مرے گی تو شہید ہوگی۔ کیا ہوگی؟ شہید ہوگی۔ لیکن بے دینی کی حالت میں اگر ہماری اولاد دنیا سے مرے گی، خدا کی قسم وہ جہنم میں پہنچے گی۔ ہم کس چیز کو گوارا کریں؟ اگر دنیا کے اندر ہم نے بچوں کے ہاتھ میں ہنر نہیں دیا، بچوں کے ہاتھ میں ڈگریاں نہیں دی، یہ غیروں کی غلام بن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارے گی۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیروں کی غلامی کی زندگی گزارے، اپنوں کی غلامی بھی پسند نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ کس کے ہیں؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ دنیا کے اندر ہم کسی حکومت کے، کسی انسان کے غلام نہیں ہیں۔ احسان مند ضرور ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے احسان مند ہیں، ہم اپنے اساتذہ کے احسان مند ہیں، لیکن ہم غلام اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، صحیح معنی۔ تو اگر ہم نے دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دلائی تو ان کے اندر دین نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہنر نہیں دیا، اسکولی تعلیم سے ان کو واقف نہیں کروایا، اعلیٰ تعلیم تک ان کو نہیں پہنچایا، تو آئندہ چل کر کے دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور ہم غیروں کے غلام بن کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس میں، اگلے 10 سال 20 سال کے بعد اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، دنیا کی حکومتوں کا جو دماغ چل رہا ہے، ان کا جو سسٹم سامنے آ رہا ہے، ان کا جو نظام سامنے آ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے اگر آج بھی ہم نہ سنبھلے تو اگلے چند سالوں کے بعد ہم غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے دوسری بات میں بہت ترتیب کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسری بات، ہم اپنے بارے میں بھی فکر کریں اور اپنی اولاد کے بارے میں اس سے بھی زیادہ فکر کریں۔ ہماری مائیں بھی فکر کریں، اس لیے کہ مائیں اولاد کا ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے، پہلا مکتب ہے۔ اگر ہمارے ان بچیوں کی تربیت ہوگی، یہی بچیاں آگے چل کر کے اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا انتظام کریں۔ ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچہ مکتب سے پڑھ کر کے گھر میں آ گیا، بچہ مدرسے سے پڑھ کر کے 10 دن کی چھٹی میں گھر آیا ہے، بچیاں مکتب سے پڑھ کر کے گھر میں آ گئی۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو مغرب بعد بٹھا کر کے بچوں کو ہوم ورک کراتے ہیں، بچوں کو قرآن کا سبق یاد کرواتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم کا سبق یاد کرواتے ہیں، بچوں کی کاپیاں چیک کرتے ہیں کہ ماسٹر صاحب نے کیا کیا کام دیا ہے اور تم نے کتنا کام کیا ہے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تعلیم نہیں اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی نہیں۔ بچہ آتے ہی کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم کھیل سے منع نہیں کرتے، تعلیم کا ایک وقت ہے، کھیل کا ایک وقت ہے، عبادت کا ایک وقت ہے، کھانے کا ایک وقت ہے۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول اچھا بنے گا تو یہ سارے کام انشاءاللہ گھروں میں ترتیب سے ہی انجام پائیں گے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا انتظام کریں۔ اولاد کے ساتھ یہ پیار اور محبت نہیں ہے کہ بچہ رو رہا ہے کہ میں آج پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا، ماں یہ کہتی کوئی بات نہیں، آج نہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ ایک دن بچہ ناگا کرے گا، 40 دن تک علماء نے لکھا ہے اس ناگا کرنے کا اثر موجود رہتا ہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ میں نے اسی مسجد میں پہلے بھی ایک آپ کو سروے بتایا، مشاہدہ بتایا۔ ہم گجرات کے علاقے میں گئے، پالنپور کے علاقے میں، صبح 8-9 بجے کا وقت تھا، اسکول شروع ہو چکے تھے۔ جہاں بھی گئے گلیوں میں، گھروں میں 12 سال سے چھوٹی بچیاں، 20-21 سال سے چھوٹے بچے ہم کو کہیں گلیوں میں، گھروں میں نظر نہیں آئے۔ ہمارے ساتھ مولانا صاحب تھے، ہم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مفتی صاحب ہمارے یہاں بزرگوں نے محنتیں کی، علماء نے محنتیں کی،
اسکول کے وقت میں اسکول جانے والا کوئی بچہ اور کوئی بچی آپ کو کسی صورت میں گھر میں نہیں ملے گی۔ اگر گھر میں شادی ہے، شادی کے دن بچے آپ کو گھر میں ملیں گے، پہلے دن اور دوسرے دن بھی گھر میں نہیں ملیں گے۔ اور ہمارے ماں باپ 10 دن پہلے فون کرتے ہیں، مفتی صاحب بچے کو چھٹی دے دو، اس کے بھائی کی شادی ہے، چچا جان بھائی کی شادی ہے۔ ناظرین تعلیمات صاحب کو فون کرتے ہیں ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، میرے بزرگوں اب یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں، اب یہ چیزیں ختم کر دو، ان چیزوں کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو دوسری چیز، ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور اسکولی تعلیم کا مکمل اور صحیح انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ بولو کریں گے؟ تھوڑا دم کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے۔ نوجوان جو ہمارے ہیں، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد پیچھے ہے، میں ان سے خاص طور سے کہوں گا، آپ بھی اور آپ اپنی بیویوں کو بھی، گھر والیوں کو بھی مکمل اس چیز کا پابند بنائیں، کچھ بھی ہو جائے بچے کا سبق ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ابھی سنا اس مسجد میں 103 بچے ہیں۔ ہم مدرسے والے جو نظام اور جو ترتیب چلاتے ہیں، اس کے مطابق آپ کی مسجد میں کم سے کم 3 استاد ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 3۔ اور مکتب کا جو ہم نظام بناتے ہیں، اس کے مطابق 3 نہیں تو کم سے کم 2 استاد اس مسجد میں لازمی طور پہ ہونے چاہیے۔ بولو کریں گے انتظام؟ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا 2 سال پہلے کہ مدرسے سے جو تعاون کیا جاتا ہے، اگر آپ 2 استاد کا انتظام کریں گے تو دوسرے استاد کا بھی مدرسے سے اتنا ہی تعاون انشاءاللہ ہم جاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور جو استاد صاحب کی محنت ہے، لگتا ہے کہ پورے بچوں کے اوپر ان کی اچھی محنت ہے، تو مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، میری ایک ان سے درخواست ہے کہ ہم مکتب کے اساتذہ سے 6 گھنٹے کا وقت مانگتے ہیں۔ بعض مکاتب میں اساتذہ اس سے بھی زیادہ وقت دیتے ہیں، تو یہاں کے ذمہ دار حضرات تھوڑا دل میں لے لیں اور آج ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر وعدہ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کہ ہم جو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، اگر تعلیم ان کی مضبوط ہے، اگر یہ نمازوں کے اوقات کے پابند ہیں، اور الحمدللہ تعلیم ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، کئی مرتبہ امتحان کے لیے آنے کا بھی اتفاق ہوا ہے، تو بستی کے ذمہ دار حضرات تھوڑا یہ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم ان کی بہت اچھی اور معقول تنخواہ کا انتظام کریں۔ ذمہ دار حضرات تھوڑا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، تیسری بات، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور پر ہم پکے اور کامل مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ آج ہی بن جائیں، میں یہ نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں کوشش کریں۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے، حضرات علماء کرام آپ کو بتائیں گے، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا اور اخلاق کا، یہ 5 موٹی موٹی چیزیں جن کا نام اسلام ہے۔ یہ 5 چیزیں صحیح ہو جائیں، ہم کامل مسلمان بن جائیں۔ عقیدے جتنے ہیں وہ صحیح کر لیں، موٹی موٹی عبادتیں 4-5 ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کی ہم پابندی کر لیں۔ اس کے بعد معاملات آتے ہیں، لین دین ہیں۔ لین دین میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم حرام اور مشتبہ مال سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سے حلال کماؤ، کروڑوں کا کماؤ، لاکھوں کا نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے کروڑوں کا کماؤ،
صحیح جگہ پہ خرچ کرو، حلال طریقے سے کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال مال کمانا نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ حلال مال کمانا بھی نماز کی طرح فرض ہے۔ کیوں؟ حلال مال نہیں کماؤ گے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے، اپنے حقوق بھی ادا نہیں کر پاؤ گے، اولاد اور بیویوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے حلال مال جتنا کمانا چاہتے ہو اتنا کماؤ، حرام سے، مشتبہ مال سے، دھوکے والی چیز سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ بولو کریں گے؟ لین دین، ہم اپنے لین دین کو مکمل صاف کرنے کی کوشش رکھیں، اور گھروں میں بھی ہم ایسی چھوٹی کاروبار کی، چھوٹی تجارت کی ترتیبیں بنائیں۔ ماں بہنیں گھر میں بیٹھ کر کے ایسی چھوٹی چیزیں بھی بنا سکتی ہیں۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز معاشرت ہے۔ یہاں آ کر کے میں اپنی بات کرتا ہوں، سب ہم ٹائم فس ہو جاتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی معاشرے میں جو کام نہیں ہونا چاہیے، ہم دین کے، اللہ نے اپنی توفیق سے جن کو ذمہ داری دی ہے، وہ بھی ان برے کاموں کے اندر نہ بادل ناخواستہ مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سارا گوار، سارا سماج، سارے رشتہ دار، سارے بستی کے لوگ اسی چیز کے اندر مبتلا ہیں۔ معاشرت کو اچھا بنانے کی ہم کوشش کریں، رہن سے۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، میں نوجوانوں سے بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہم اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، فلودی میں بھی میں نے کہا تھا، سرور صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا امین صاحب موجود ہیں، نشے کے نام پر جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں، کس کے نام پر؟ نشے کے نام پر ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے کی ایک اور چیز کہہ دوں، نوجوان معاف فرمائیں، بالوں کی کٹنگ اور رسول اللہ کی سنت کو صاف کرنے کے لیے ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں، خدا کی قسم اگر یہی مال ہم بچا لیں، جتنا کماتے اس میں سے اتنا ہی مال بچا لیں، کتنا ہو جائے گا؟ نارمل 2025 روپے ہوتے ہیں مہینے کے، نارملی کہہ رہا ہوں۔ اگر یہی مال ہم بچا لیں تو انشاءاللہ ہم ماں باپ کے خدمت کر لیں گے اور اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا انتظام کر لیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، نشے کو بالکل ختم کرو۔ بیڑی کا نشہ ہو، سگریٹ کا نشہ ہو، گٹکے کا نشہ ہو، اور اس سے اوپر کے اللہ نہ کرے ہماری بستی میں کسی جگہ ہو، اگر کسی جگہ ہو گئے ہیں تو گاؤں کے، بستی کے ذمہ دار لوگوں کی، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ان سے ملاقاتیں کریں اور ان کو اس بری لت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آج کوششیں نہیں ہوئی، ہماری آنے والی نسلیں ہمارا نسل ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اس لیے معاشرے کو ہم صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات ذرا سوچ لیں، ہمارے علماء کی، اور علماء کے قریب اگر نہیں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے چند پرانے بزرگوں کی شکلیں اور صورتیں، ان کا لباس دیکھ لیں، اور ہم اپنی بھی شکلیں، صورتیں اور لباس دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا گھر، سارا گھر بالکل سنت طریقے کے اوپر ہے، بالکل ہرگز ایسا نہیں۔ ہم سب سے کہتے ہیں، سب مل کر کے ماحول بنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ماحول بن جائے گا۔ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، اب کیوں آ گئی؟
جن کو ہم برا کرنے والے بھی برا سمجھتے ہیں، ماں باپ بھی برا سمجھتے ہیں، اور علماء تو ان کے بارے میں بار بار کہتے ہی۔ یہ کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ یہاں کے ماحول سے نکل کر کے کسی اور ماحول میں گئے۔ وہاں جو ماحول تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہماری نوجوان نسل میں آ گئی، اور اب ان میں آ گئی تو ان کی اولاد کو ان کی دیکھا دیکھی ہی کرے گی۔ اس لیے یہ فضول خرچیاں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں جو ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس مال کو بچاؤ، اور اس مال کو بچا کر کے اسلام کا، دین کا، وقت کا جو تقاضا ہے، ان تقاضوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں کہنا چاہیے۔ آج ہمیں اپنے منصوبوں کو اور بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ بھی ہوں گے، لیکن ابھی امت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ مکمل طریقے سے اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم آپ کے پاس آتے ہیں کسی بھی تعلق سے، دین کا کوئی معاملہ ہو، اکثر لوگ منہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں یہاں پھنس نہ جائے۔ اگر ہم فکریں نہیں لیں گے، ہم کوششیں نہیں کریں گے، اور میرے نوجوان ساتھی فکر مند لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہ معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو ہمارا معاشرہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے گواڑ میں کوئی داخل ہو تو اس کو لگے یہاں مسلمان زندہ قوم رہتی ہے۔ کیسی رہتی ہے؟ مسلمانوں کی یہاں زندہ قوم رہتی ہے، جو عقائد کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، یہاں کے علماء بھی مضبوط ہے، سماجی لوگ بھی مضبوط ہے، یہاں کے ماسٹر لوگ بھی مضبوط ہے، سیاسی اور سرکاری محکمہ جات میں کام کرنے والے بھی لوگ مضبوط اور مخلص ہیں۔ کام کی مضبوطی کے لیے اخلاص شرط ہے، چاہے دین ہو، چاہے سماج ہو، چاہے سیاست ہو۔ جہاں اپنا مطلب آئے گا وہاں بدزنیاں پیدا ہوگی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ کام فیل ہو جائے گا۔ اس لیے ماحول سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پانچویں چیز ہے اخلاق۔ ہم اپنی عادتوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، قرآن میں اس کے 4 مقصد بیان کیے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی دنیا میں لوگوں کے عادتوں کو پاک صاف کرتے ہیں، دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ اور ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کا تزکیہ اور ان کی اصلاح۔ اور اصلاح کا مطلب، تزکیہ کا مطلب یہ ہے بری عادتیں دب جائیں، ختم کبھی نہیں ہوگی۔ بری عادتیں دب جائیں، اچھی عادتیں غالب آ جائیں۔ بری عادتیں دب جائیں، اچھی عادتیں ان کے اوپر غالب آ جائیں۔ قرآن میں اللہ نے جنتیوں کا جو فیصلے کا معیار بتایا ہے، کیا بتایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا ترازو پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نہیں، برائیاں بھی ہیں،
لیکن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ تو تزکیہ، اصلاح یہ ہے کہ بری عادتیں دب جائیں اور اچھی عادتیں غالب آ جائیں۔ تو ہم اپنی عادتوں کو بھی اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ اچھی عادتیں کہاں بنے گی؟ اچھے لوگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس۔ ان کے پاس جانے سے، جماعتوں میں جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے اچھی عادتیں پیدا ہوں۔ میں نوجوان اپنے علماء ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر ہم اپنے دینی کام میں مخلص ہیں تو ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ ذکر و اذکار والے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے، چاہے ہمارا تعلق مدرسے سے ہو، چاہے ہمارا تعلق مکتب سے ہو، چاہے ہمارا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو۔ اگر ہماری روحانیت مضبوط نہیں ہے، ہمارے دینی کام ہوتے رہیں گے لیکن نکھار کبھی نہیں آئے گا۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، نوجوان فضلاء سے خطاب۔ اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے، دینی کام کرنے والے لوگ فرائض، واجبات اور سنن کے علاوہ 24 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے اگر اپنے معمولات میں خرچ کرتے ہیں تو وہ جو بھی دینی کام کر رہے ہیں بہت جلد ان کو اس کام کے اندر ترقی ملتی جائے گی۔ اور اگر فرائض، واجبات، سنن ہیں اور اپنے طور پہ اس کام کے اندر چل رہے ہیں اور مشائخ کا، اہل اللہ کا، خانقاہوں کا جو یہ سلسلہ ہے، اس تعلق سے ہمارا کوئی عمل 24 گھنٹے میں نہیں ہو رہا ہے، کام ہوتا رہے گا لیکن کام میں نکھار نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے جماعت میں ساتھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو بتایا جاتا ہے صبح آپ کو 3 تسبیح پڑھنی ہے، شام کو بھی آپ کو 3 تسبیح پڑھنی ہے، اس وقت میں قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرنی ہے۔ یہی معمولات ہیں فرائض، واجبات اور سنن سے ہٹ کر ہے، اگرچہ یہ نفلی چیزیں اور مستحب چیزیں، لیکن یہ چیزیں بڑی مؤثر ہیں۔ تو میں پورے مجمع سے درخواست کرتا ہوں ہم اپنے اندر اچھی عادتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ دین کے اوپر جمنا، ایمان کے اوپر جمنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو بہت نرم بنایا ہے اور گھر کا پورا ماحول ماں بہنوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بیویاں اگر چاہیں سارے شوہر نمازی بن سکتے ہیں، شرط یہ کہ شوہروں میں بھی کچھ طلب ہو، بے طلب نہ ہو، بے ڈھنگے نہ ہو۔ بیویاں، مائیں اگر چاہیں تو گھروں میں اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا بہت اچھا انتظام ہو سکتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہے؟ صبح کو کھانے سے پکانے سے فارغ ہوئی، کھانا کھا لیا، کپڑے دھو لیا، بچے مکتب اور اسکول میں چلے گئے، اب 10-15 ماں بہنیں، بیٹیاں جمع ہوتی ہے اور ابھی ایک بچہ کہہ رہا تھا بیان میں، تقریر میں، سب سے بڑی بیماری ہماری ماں بہنوں کی ایک تو غیبت اور ایک اپنے شوہروں کی ناشکری۔ کیا؟ ایک تو غیبت اور ایک اپنے شوہروں کی ناشکری۔ آج 50 روپے کی چیز کی ضرورت تھی، 50 روپے کی چیز آ گئی، کل کو وہی چیز آئے گی تو یہ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ اس گھر میں جیسا کپڑا آیا ہمارے گھر میں بھی ایسا آنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، مفہوم غالباً وہی ہے، حضرات علماء تصحیح فرمائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
معراج میں میں نے اپنی امت کی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھی۔ اس کی وجہ پوچھی تو دو وجوہات بتلائی، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ گھر میں رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کولر ہے، صبح شام کھانے کا اچھا انتظام ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، پھر بھی ہم نے تمہارے پیچھے آ کر کے کیا کھایا؟ کیا کہتی ہے؟ ہم نے تمہارے پیچھے آ کر کے کیا کھایا؟ تو ہمارے ایک بہت مشفق استاد تھے، وہ فرماتے تھے تم بھی یہ کہہ دیا کرو کہ ہم نے تمہارے آگے چل کر کے کیا کھایا۔ تو ہماری ماں بہنوں کو اس چیز کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اولاد کی تربیت کا، گھر کے ماحول کا سارا نظام ماں بہنوں کے ہاتھ میں۔ اللہ نے ماں بہنوں کے قلوب کو بہت نرم بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں، دنیا میں برائی کے جتنے کام اسلام دشمن لوگ کروا رہے ہیں، میری بات کو غور سے سنو، بے حیائی کے، فسق و فجور کے، زنا اور بدکاری کے جتنے اسلام دشمن لوگ عورتوں کے ذریعے کروا رہے ہیں، مردوں کے ذریعے اتنے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھو، ہم غسل کا ایک صابن خرید کر کے لاتے ہیں، اس پر ننگی عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس عورت کو ننگا ہونے پر کس نے مجبور کر دیا اور یہ اس راستے پر کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ دل کی کمزور ہے، نیکی کی طرف موڑو تو نیکی کی طرف بھی جلدی چلی جاتی ہے، برائی کی طرف موڑو تو تھوڑی دیر کے بعد نیک عورت برائی کے اندر بہت جلد مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی چیز آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، مارکیٹ میں چلے جاؤ، اگر کسی کو اپنی فیکٹری کا مال کامیاب بنانا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے عورت کی تصویر لگے گی، اور یہ فوٹو ایسے لینے کے، اپنا فوٹو کھنچوانے کے اوپر، اور فوٹو تو کیا، اب تو کہاں تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ دنیا کے ملکوں میں اتنے بڑے بڑے اڈے ہیں کہ ہزاروں عورتیں وہاں بغیر شوہروں کے برائی کے کاموں کے اندر مبتلا ہیں، اور ماہانہ ان کے اوپر ان کو اجرت مل رہی ہے۔ اس لیے ماں بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا، آپ اگر ارادہ کریں گی تو ہمارے پورے علاقے کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا۔ دین کی طرف آنے کی کوشش کریں گی تو دینداری آئے گی، اور برائی کی طرف جائیں گے تو برائی آئے گی۔ تو ہماری ماں بہنوں کی جو وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع جو ہو رہا ہے، اس سے ان کو بچنے کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کو غیبت سے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ غیبت اور شوہروں کی ناشکری، یہ دو چیزیں عورتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔ میں ایک چٹکلا سنا کر کے اپنی بات ختم کر دے گا۔ امریکہ میں ایک بہت بڑا مسابقہ ہوا، کہاں؟ جو دنیا کا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، سپر پاور ہوا، جیسے ہمارے بچوں کا تقریر مسابقہ ہوتا ہے، قرآن کا مسابقہ ہوتا ہے، وہاں جیسے لوگ ہیں انہی چیزوں کا مسابقہ ہوگا۔ مسابقہ ہوا، تقابل ہوا، اس میں کمپٹیشن ہوا بہت ساری چیزوں کا۔ اس میں ایک فرع اور ایک وزن یہ رکھی گئی کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا کون بولتا ہے، جھوٹ کون بول سکتا ہے۔ اب اس میں 20-25 جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا ہوگا، 3 لوگ نمبر دینے کے لیے بیٹھے۔ کتنے لوگ؟ 3 جج مدرسے میں بیٹھتے ہیں، مکتب میں بیٹھتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ کسی نے آ کر کے کہا فلاں آدمی گیا تھا، راتوں رات اس نے فیکٹری جلا دی، اتنا مال چرا لیا۔ کسی نے کہا 10 آدمی گئے تھے، پورے گاؤں کو راتوں رات وہ لوٹ کر کے آ گئے۔ حکم حضرات اپنے اپنے طور پہ نمبر دیتے رہے۔
ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک جگہ 10 عورتیں جمع ہوئی، ایک مثال دیا، 10 عورتیں جمع ہوئی اور 1 گھنٹے تک وہ عورتیں بیٹھی رہی اور ان میں سے کسی عورت نے بالکل بھی کوئی بات اور غیبت نہیں کی۔ تینوں حکم حضرات نے اس شخص کو 100 نمبر دیے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ 10 عورتیں ایک جگہ جمع ہوں، 1 گھنٹے تک بیٹھی رہیں اور بات نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بس میں شیطان سی نگر سے آؤ تک جانے کے لیے اگر 2 عورتیں ایک سیٹ پر بیٹھ جائیں 17 رشتے نکال دیں، خطرے کرنا پڑ گئے۔ تو ہماری ماں بہنوں کی یہ کیفیت ہے۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ماحول بنانے میں اور اللہ نے آپ کے دل کی جو کیفیت رکھی ہے اس کیفیت کے اعتبار سے آپ ماحول بنانے میں بہت جلدی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی اپنے گھروں کا دینی ماحول بنانے کی اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی مردوں کی طرح بلکہ اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اور خاص طور سے بستی والوں کو مبارک فرمائے، اور انہوں نے جو قربانیاں دی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور قربانیوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسباب کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جامعہ اسلامیہ ارشاد العلوم عقل کوہ سے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر سال آتے ہیں۔ پہلے عام طور سے عقل کوہ کا ہمارے یہاں چندہ نہیں ہوتا تھا، اللہ نے بہت سے راستے کھول رکھے تھے، لیکن پچھلے 10-12 سال سے آپ کو معلوم ہے مدرسوں کے اوپر کتنا شکنجہ کسا جا رہا ہے اور ان کو کیسے کیسے نام سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ہندوستان کے اندر بھی جامعہ عقل کوہ کا عمومی چندہ شروع ہو گیا ہے۔ 196 1 کروڑ 1 ارب 96 کروڑ 2 ارب کا سالانہ خرچہ ہے۔ کتنی کالجیں چلتی ہیں، کتنی یونیورسٹیاں چلتی ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، کچھ نہیں دیکھا، ملک اور صوبے گھومے ہیں، آج ان کے گردے پھیل ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ابھی ان کی فکریں بہت زندہ ہیں۔ اللہ ان کے صاحبزادہ محترم کو ان کا سچا جانشین بنائے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 35-40 سال پہلے کہا تھا، ابھی مولانا حذیفہ صاحب کا جو مضمون آیا ہم کو تو اس وقت پتہ چلا کہ مولانا غلام محمد اسکولوں کا کالجوں کا نظام شروع کر دو، تو حضرت نے فرمایا مفتی اور مولوی لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، اس لیے کہ متسلط بعض لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کام شروع کر دو، اس لیے کہ جو بچیاں غیر کی اسکولوں میں جا رہی ہے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئی۔ 35-40 سال یہ فرمایا۔ آج حضرت کتنے ہی کالج چلا رہے ہیں، کتنی اسکولیں چلا رہے ہیں، کتنے مدرسے چلا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جامعہ عقل کوہ کے تعاون سے کتنے ہی مکاتب بھی چل رہے ہیں۔ 2 ارب کا سالانہ خرچ، 2 کروڑ کا نہیں، 2 ارب کا 200 کروڑ کا سالانہ خرچ ہے، جو حضرات زکوٰۃ سے امداد کرنا چاہیں مولانا انشاءاللہ پروگرام ختم ہونے کے بعد یہی رہیں گے، آپ حضرات تعاون کریں، انشاءاللہ بالکل صحیح جگہ آپ کا مال خرچ ہوگا۔ دعا فرما لے ساتھ، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری کی بھی اور اس کو صحیح سے وصول کرنے کی بھی ترتیب بنائیں اور کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت
الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا احد یا صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المتین یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید یا مبدئ یا معید یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أسديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے اللہ ہم کمزور ہیں گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں الہی تیرے بندے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے پورے مجمع کی مغفرت فرما دے غائبین کی مغفرت فرما دے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے اے اللہ قرآن کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ بچوں نے بچیوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے معصوم بچوں اور بچیوں نے اپنی معصوم زبانوں سے بہترین پروگرام پیش کیا ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما دے قرآن کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے قرآن کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے قرآن کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ قرآن کی برکت سے ہم سب کی جائز تمنا پوری فرما دے اے اللہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ قرآن کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اے اللہ قرآن کے اس واسطے سے ہماری جائز تمنا جائز مرادوں اور منصوبوں کو تو پایا تکمیل تک پہنچا اے اللہ تیری ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ تیری طرف سے کن کا حکم ہوتا ہے یکون وہ چیز ہو جاتی ہے اے اللہ ہم میں سے جس کے دل میں جو جائز تمنا جائز مراد جائز مقصد جائز منصوبہ ہے اے اللہ خزانہ غیب سے تو اس کو پورا فرما دے اے اللہ دینی تعلیم کے تعلق سے دینداری کے تعلق سے دینی ماحول کو بنانے کے تعلق سے جو محنتیں جو کوششیں ہو رہی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ حالات کے تقاضے کے اعتبار سے ہماری یہ کوششیں بہت کمزور ہیں اور بہت کم ہیں اے اللہ ہم بھی بہت کمزور ہیں الہی تو ان کوششوں کو ترقیات سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے امت کی اصلاح فرما دے حاضرین کی اصلاح فرما دے اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر تو نے جو صفات پیدا فرمائی تھی اے اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا فرما دے ہم جسم کے بھی کمزور ہیں دلوں کے بھی کمزور ہیں اے اللہ تو بڑا قوی ہے تو بڑا مضبوط ہے تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اے اللہ دینی خدمات کے لیے اسلامی معاشرے کو بنانے کے لیے دین کا اعلیٰ کام کرنے کے لیے جن صفات جن خوبیوں جن کمالات کی ضرورت ہے اے اللہ وہ ساری صفات وہ سارے کمالات وہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی غیر سے شکل حصول پہ پیدا فرما حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما مشتبہ اور مکروہ مال سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ غیر سے ہم سب کے لیے رزق حلال اور واسع کا انتظام فرما اے اللہ رزق حلال اور واسع کا انتظام فرما ہاتھ پاؤں مارنا ہمارا کام ہے اے اللہ روزیوں کا حلال روزیوں کا انتظام کرنا تیرا کام ہے اے اللہ حلال غیبی روزی ہم سب کو عطا فرما حلال غیبی روزی ہم سب کو عطا فرما اے اللہ اس بات کے اوپر ہمیں یقین نصیب فرما اے اللہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا اس لیے حلال روزیوں میں برکت بھی ختم ہو گئی اے اللہ رزق حلال واسع نصیب فرما مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کو اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرما کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما صحت عافیت کے ساتھ ان کو درازی عمر نصیب فرما طویل زندگیاں نصیب فرما اے اللہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ اس پروگرام کو اس مدرسے کی دینی صحیح تعلیم کا ذریعہ بنا اے اللہ اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنا اے اللہ استاد صاحب کو قبول فرما ان کی محنتوں کو
قبول فرما، بچوں کو قبول فرما۔ اللہ استاد صاحب کی جو محنتیں ہیں، اللہ اس محنت کے اندر جو مشقتیں، جو تکالیف ہم کو پیش آ رہی ہے، اللہ تو خزانہ غیب سے ہم کو دور فرما۔ اللہ کام کے لیے تو آسان شکلیں پیدا فرما، کام کرنے کے لیے راہ ہموار فرما۔ اللہ بستی کے لوگ یقیناً دلوں سے مسجد کے ساتھ، مکتب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعاون فرما رہے ہیں، اللہ مزید ان کو جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے گھروں کے ساتھ ہم سب کو خصوصی تعلق نصیب فرما، اللہ خصوصی تعلق نصیب فرما، اللہ خصوصی تعلق نصیب فرما۔ اللہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں، اللہ ان انتخابات میں اس پارٹی کو، اس جماعت کو تو اقتدار نصیب فرما جو مسلمانوں کے لیے اور ملک میں امن و چین کے لیے مفید ہوں، مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہو۔ اللہ ایسے پارٹیوں کو تو اقتدار نصیب فرما۔ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مجالس میں اور اپنی عام دعاؤں میں اس سے جو خیر مانگا ہے، اللہ ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور و فکر سے پناہ چاہیے، اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تمام اکابر علماء کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، صحت عافیت نصیب فرما۔ بالخصوص پورے ملک کے، خاص طور سے ہمارے علاقے کے محسن حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہ ان کی عمر کے اندر صحت اور عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے صاحبزادہ محترم کو ان کا سچا جانشین بنا۔ اے اللہ ان کے کاموں میں تو خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے کاموں کے اندر غیب سے تو معاون نصیب فرما۔ اے اللہ یقین تیری ہی مدد سے اتنا بڑا کام ہوا ہے جو بادشاہ لوگ نہیں کر پائے۔ اے اللہ ان کے کاموں میں تو مزید اے اللہ ترقیات کا فرما، اور ان کے خیر کے کاموں میں اللہ ہمیں بھی معاون بنا، ہمیں بھی ان خیر کے کاموں کے اندر لگنے کی توفیق کا فرما۔ انہوں نے امت کی بھلائی کے لیے، امت کے خیر کے لیے جس لائن سے اور جو مشن انہوں نے شروع کر رکھے ہیں، اے اللہ ان مشن کے اندر ہم سب کو بھی لگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جس کی جو جائز تمنا جائز مراد ہے، اے اللہ ماں بہنوں کے دلوں میں، مجمع کے دلوں میں جو جائز تمنا جائز مراد ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقات و برکات سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.